ہاں بھائی نے سوال پوچھا ہے مرحوم ماں باپ کی نمازوں کا فدیے کا کیا طریقہ ہے. یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو اچھی طرح سے جواب کو سمجھیں. لوگ کیا کرتے ہیں, والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں. پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں, تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے. پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے, اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں, جملہ مکمل کریں, ہوگا. پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے, لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے. پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا. تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4-4 5-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا, جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو, وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے. تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے, اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا. حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی, 1/3 میں, کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے. وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے, کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا, کسی کو کنواں کھدوا دیا, جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو, بس دعائیں مغفرت کریں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں, وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے, اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ, بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے, کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں. کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ, اتنی زکاتیں نکالے گا, اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا. تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی, بس توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. اللہ سے امید ہے آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو, اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو. قضائے عمری کی نماز, اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے, ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو نماز اگر قضا ہو گئی, جان کر کسی نے قضا کر دی, تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے. لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم. امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی, قضا نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے, کافر ہو گئے, نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں. تو وہ جو قول ہے نا
کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے. وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے، ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا. آج فلاں نماز چھوڑ گئی، چل بھی دوبارہ نکاح پڑا، فلاں نماز چھوڑ گئی تو دوبارہ نکاح پڑا. مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی، قضا لوٹانی پڑیں گی، آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، صحیح حدیث ہے یہ، والیمین علی من انکر. دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے، اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب. میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے، دے نہیں رہا. امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا، دے نہیں رہا. میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا. کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے. جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی، استغفر اللہ، یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں. جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں، تم گواہ لے کر آؤ. میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے، اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے، دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے. ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا، جمشید اور غفار کو میں لایا، میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں. اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی، میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے، جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے. اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے. اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا. اب جج جس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے، تم گواہ لے کر آؤ. اب مدعی کون بن گیا؟ یہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح، تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں، حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو سینس ہونی چاہیے وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا، میں نے کہا منگل کو دوں گا، ٹائم منگل کا تھا، بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب، ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی، میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے، آئی ایم ویری سوری، آئی ایم سوری. کہہ کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے ڈیلے کر دیا، قضا کر دیا، ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آپ اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا، اب آپ دے دیں، میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے، قرضہ معاف میں نے نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ
آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا، کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑھے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا، نماز ذمے میں تھی آپ کے، اور آپ پڑھے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ، کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی، دینا ضروری نہیں ہے، قضا ضروری نہیں ہے؟ اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر ہوئی ہو، آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے، لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی، غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تیروں کی برسات تھی، آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے، اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے، تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا، 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ۔ ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں، بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں، 10 سال کی نمازیں، 20 سال کی نمازیں، تو وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی، قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی، علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی۔ اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا، آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا، اب آپ دے نہیں رہے، تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی۔ جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف، کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف۔ جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپینسز دکھاؤ، اتنا بچ رہا ہے نا، یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کے دے دو۔ پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہیں، معاف نہیں کیا جاتا۔ معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے۔ تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک دن میں نہیں، 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھے؟ 10 سال میں پڑھے، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال، اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ختنے کی، ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا، ایک آدمی نے ختنے کی، قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا، وہ ناراض ہو گیا تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاذ یا والد صاحب کے پاس۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے، تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی، مجھے بھی نہیں بلایا۔ حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا میرے بھائی، اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا، شکر کر نہیں بلایا۔ جی شادی کے لیے دعا۔ اچھا میرے بھائی جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں، تو کتنے دن ادا کرے؟ تو بھائی روزانہ 1 دن کی کم از کم نماز قضا کرے، فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے، اس طرح۔ کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے، بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں، ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہو تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا، ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی، وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی تھی، دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا، ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ، یہ غم میں ہے۔ لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے
اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا, پھر ضرورت نہیں ہے. کھانے کا ٹائم بھی ہے, دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تاکلوا جمیعا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا, مطلب ایک ساتھ کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے. تو صحابہ ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ 2 نوالے ہم زیادہ کھا لیں, جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے اپنے چچا خالہ پھپھی ماموں کے گھر نا. تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹیو ہیں, ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر, اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو. اس میں کوئی 2 نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے. باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے, اس سے برکت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے, محبت مارکیٹ سے شارٹ. ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا. گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا, سب مل کے کھاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا, کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے. تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں, ختم ہوتی. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. باقی جائز یہ بھی ہے, سب طرح سے جائز ہے. کھانے کو فوکس کرو, طریقے کو فوکس مت. مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے, اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے, بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے. ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے, باقی ساری غلط ہیں. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ, عربی الفاظ ہے کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں, عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے, یہ تھوڑی رو رہا ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا, اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ کے چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا, تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں. تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے. اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ, کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں, جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے. جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ, جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی, لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ کے. تو وہ صبر کا حکم ہے, رونے کی اجازت ہے, وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی. لیکن ایسے چیخنا, عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے, تو نے وصیت کیوں نہیں کی, ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا, کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے. ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا, لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو, تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے, جتنا چیخو پکار ہوتی ہے. اس کو فرشتے مارتے ہیں, بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے, تیری تربیت ہے. لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا, تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف, مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا, روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت تعریفیں. تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا, یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا, تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے, جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے, تو امیج ایسا بنا کے, یہ لفظ امیج نہیں ہے, مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا, تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی, میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا. تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک, تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا, تو تھا گیا تو ایسا ہے, پٹاخ ایک لگے گا, بتا تو ایسا تھا. تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ, اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے. ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا, تو اس کا تو, اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا
نہیں لگے گا. تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے, اگلے کی پرسنالٹی سے ہے. ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے, اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا. تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی, لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی. مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, دوسرا مانتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں. تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا, تو مسلمان سے اچھا. اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا, پھر ان کو جنت میں بھیجتا. ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں, اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں, خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں. جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں, ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے. صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں. تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں, ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا. تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں, بہت اچھے ہیں, سمجھتے ہو. اور ایک اور چیز رہ گئی, بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے. تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے, یہ تو کافروں میں بھی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں. تو اس سے پتا چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا. تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی, غیرت میں, بہادری میں. تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں. تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے, بہادر تھے, رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر, اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی, حضرت ابو طالب کو دیکھو, اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال, معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے, دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا, ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت, ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی انلیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے, گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں, غلط ہے نہیں کرنا چاہیے, پولیس والا. اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگ گئے, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے, میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا, بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا, بولا جا یار واپس. وہ دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا, تھوڑا سا تم بھی کرے گا, کچھ جرمانہ لگا دے گا, کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو, آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے, میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا, پھر دیکھو ہے ہی نہیں, بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد, پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے.
کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا. اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے, کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی. افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے آگے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے. تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی, اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا. تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا. مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں, ان کو کیوں نہیں دے رہے. بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں. وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا, ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا. جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوکن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا, بولو باپ سے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا, خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو.
کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیوی میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں اور ڈیفینس میں فلاں صاحب اور 14ویں صدی میں فلاں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں, جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے. ترغیب دے دی کرے کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے کتنے والوں کو کہاں سے اپنے والوں کو کون بولوں, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے, تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب چادر تھی تو اس میں حضرت سلمان مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ, وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھٹا پارا چرار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی. اور جتنے اختلافی مسائل کو, ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا, تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ, تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل, ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا, جی ہاں سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری. بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں, بھی حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا, مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو
جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یہ آیا ہے, سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو, ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا, میں گلے میں چلو نیکسٹ یہ کرے وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی نا اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. تو میری انگلیاں تیری انگلیاں پخانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئے پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا ہے زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں, ہاسٹل میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی, وہ بولے کہ صبح تک ہو. تو اس میں کیا حوالے سے عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کا ٹائم غلط ہے نا. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن ہوگا کیا, وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. بہت اہم آیت ہے. دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ, آپ بھی سنتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں. کچھ آتے ہیں, کچھ نہیں آتے, کچھ نئے آتے ہیں, کچھ پرانے آتے ہیں. لائف گزر رہی ہے. اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا. کبھی علماء سے سنتے ہیں, کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں, بھائی اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یوں کرو. لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں, کر کچھ نہیں رہے. اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں, کر کچھ بھی نہیں رہے. میں آج سویا نہیں ہوں, نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا. میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج, تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے. اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے, میں سویا نہیں ہوں. جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعۃ الرشید میں, رات کو بھی نیند نہیں آئی, بہت تھوڑا سویا ہوں. تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا, تو اس لیے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. آمیز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں, بہت دھمکیاں اللہ نے دی ہیں. میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں, آگ میں ڈال دوں گا. لیکن کرتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ, دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس. اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں. سورہ قیامہ ہے نا, سورہ قیامہ, اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا, سکڑتا ہے جسم انسان. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قیل من راق, لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں. سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں من راق, رقیہ والا, جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ, کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے من راق, کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا, کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا,
اللہ نے کہا یہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا, اللہ نے کہا یہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا, اللہ نے کہا یہ مت کر, اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے, بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, حکیموں نے جواب دے دیا, اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی, مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں, سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز, کیا خیال ہے, تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا, سگنل بحال ہونا شروع ہو. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسافر خانہ. مسافر خانہ اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ, فلانا پلاٹ, ڈمکانا پلاٹ, یہ والا پلاٹ, وہ والا مکان, اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا کہ سارا بچا کے کیا کروں گا, قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا, موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو, امریکہ گئے کمانے کے لیے, آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں, یہی. آپ کو پتا ہے آنا میں نے کہاں ہے, امریکہ, اور ریٹائر ہونا ہے میں نے, یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں. تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں, بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا, یا کھاتے زیادہ ہیں, بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری, اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھوٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی, جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے, ایک عمر ہو جاتی ہے, آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے, جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ, ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے, آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ زیادہ, 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار, یہ میرا سرمایہ ہے, پوری زندگی کا کیا ہے, یہ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا, تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں, اصل تو یہ ہے کھانا, تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا, ورنہ اصل کیا ہے, حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے, یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, چھن جائے گا, تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی, اتنے جائیدادیں بنا لی, اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے, بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کا کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے, اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا, اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا, کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے, وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا, مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں, یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے, جہاں رہنا نہیں ہے یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے, بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا, اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو, 1.5 بچے کتنے ہیں, پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل, 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا, کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار, آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی, یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے, یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے, اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے, اسی لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا, غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی, تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں,
اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو تو اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ, لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یا ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے, بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا کیا. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات بھائی, نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا بھائی, 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں, یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں, 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار, کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار, 2 فٹ کی قبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں میں نے بھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا, تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے, اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو
ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہے نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا. حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہو کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. غریب ہو, مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا. ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو یہ ہو کیا رہا ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. مجھے بچپن سے جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے. اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا, اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں. فلا صدقہ, تو نے صدقہ آپ کا ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کچھ ایسے کچھ سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھی, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے, نہ ہونے سے بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے, جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے یہ کیا ہو, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون,
محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہا ہے مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی ہے. بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا.